السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 121 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 122 سے سٹارٹ کریں گے اور آیت مبارکہ 126 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 122 سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ ٹرانسلیشن: والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیا صالح، سندخلهم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، لیس بامانیکم نہیں ہیں آرزویں تمہاری، ولا امانی اہل کتاب اور نہ آرزویں اہل کتاب کی، من یعمل سوءا جو عمل کرے برے، یجزا بہ وہ بدلہ پائے گا اس کا، ولا یجد لہ اور نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے، من دون اللہ اور نہیں وہ پائیں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار، ومن یعمل من الصالحات اور جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یدخلون الجنہ وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ اور اس سے بڑھ کر اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو متی کر لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور وہ پیروکار ہو ملت ابراہیم کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم السلام کو اپنا خلیل، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح گھیرے ہوئے۔ تفسیر آیت مبارکہ 122 سے جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے، شیطان کے وعدے اور اس کی جھوٹی آرزویں اور شیطان انسان کو کس طرح ورگلاتا ہے اور پھر جو اس کا پیروکار بنتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کس طرح اس میں سزا بھگتے گا اور وہاں سے کوئی خلاصی کی راہ نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح اس کے برعکس اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی کیے، اور ان کو اللہ رب العزت کیا جزا دیں گے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوبصورت باغات تیار کر رکھے ہیں اور ان کی جو خوبیاں ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا اور نہ کبھی اس سے جگہ چینج کرنا چاہیں گے۔
جس میں سورۃ الکہف کے لاسٹ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یبغون عنہا حوالا، کہ اس سے کبھی جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی کہ اس جنت کی ایسی خوبصورتی ہوگی کہ اب کبھی انسان کا دل نہیں بھرے گا اور کبھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ دنیا کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں، چاہے انسان جتنا مرضی مگن ہو جائے، جتنی مرضی خوبصورت جگہ مل جائے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا دل کرے گا کہ اس سے بڑھ کر مجھے اور اچھی جگہ ملے، یا اگر اس سے اچھی جگہ کو دیکھے گا تو ضرور خواہش کرے گا کہ مجھے یہ والی جگہ مل جائے۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں، وہاں کا ایسا خوبصورت منظر ہے کہ انسان کا کبھی جی نہیں بھرے گا، کبھی اس سے انسان اکتائے گا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ ساتھ ہی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں کہ میرے بندے ڈول نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس میں مزید کیا فرما رہے ہیں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے خود اس بات کا وعدہ کیا ہے اور اس کا پورا کرنا بھی اللہ پہ لازم ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کے وعدے، اور شیطان کے وعدے جو ہیں وہ سراسر دھوکے پہ مبنی ہیں، یہ لیکن جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں وہ سچ پہ مبنی ہیں اور اللہ کے ذمہ ہیں کہ ان کو اپنے بندوں کو ضرور عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو اور یقین جان لو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بات کا سچا نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید اللہ رب العزت اہل کتاب کے جو خام خیالیاں تھیں ان کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، یعنی کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پہ مبنی ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ۔ اہل کتاب کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم لوگ تو اللہ کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، یا پھر اگر سزا ملی بھی تو کچھ دیر کے لیے سزا ملے گی اور آخرکار ہم لوگ اللہ کے پیارے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر جو جنت کا وعدہ ہے یہ کسی کی آرزوؤں پہ مبنی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو کچھ انسان نے کیا ہے اس کو بدلا دے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی عمل کرے گا برے وہ اس کا ضرور بدلہ پا کر رہے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح بتا دیا ہے کہ کوئی خوش فہمی پہ نہ جیے، کہ جو بھی جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کے لیے جزا سزا تیار ہے۔ مزید فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا اور پھر اللہ رب العزت کے فرمان پہ یقین بھی رکھنا اور دل سے تصدیق کرنا، یعنی کہ وہ مومن بھی ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو وہ ضرور داخل کیا جائے گا جنت میں اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرے گا، جیسا بھی کرے گا، وہ اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اللہ رب العزت کسی کی بھی حق تلفی نہیں کریں گے۔ حدیث کے مطابق یہاں تک کہ اگر کوئی جوں کے انڈے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی اپنے سامنے اس کو حاضر پائے گا۔ جس طرح مزید قرآن مجید میں فرمایا کہ کسی کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی حاضر کی جائے گی، اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی حاضر کی جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دو الفاظ میں شرط بتا دی کہ جو بھی عمل کرے گا نیک، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد زیادہ عمل کرے گا تو پھر جنتی یا پھر عورت زیادہ عمل کرے گی تو پھر، کہ کوئی بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ ادھر کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ کوئی گروہ بندی کسی گروہ کے ساتھ ہوگا تو پھر، بلکہ کیا ہے، عمل کرے صالح، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے اور دل سے اس کا یقین بھی کرے۔
دین اسلام نے کوئی فرقہ وارایت نہیں بتائی، سچا سیدھا دین ہے، دین حنیف۔ آگے جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ کیا شرط بتائی گئی کہ اپنا جو دین ہے وہ انسان اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لے اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ اب انسان سوچے چہرے کے اندر کیا کچھ آتا ہے، انسان کی سماعت، انسان کی بصارت، انسان کا بولنا، انسان کی سوچ، یہ اگر تمام کا تمام اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، پھر مزید دین ابراہیم کا پیروکار ہو، تو ایسے انسان کے لیے نجات ہے کہ انسان کا جو بول ہے وہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق بولے اور دیکھے بھی اسی کے مطابق اور سنے بھی وہ کچھ کہ جو رب تعالیٰ کو پسند ہے اور سوچ بھی وہ سوچے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی کہ اپنے جو خیالات ہیں وہ بھی پاک رکھے اور دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ احسان کے لیول پہ کرے۔ سب سے پہلے جو عبادات ہیں یعنی کہ حقوق اللہ ہیں وہ بھی احسان کے لیول پہ، اور پھر حقوق العباد ہیں وہ بھی احسان کے لیول پہ، اور پھر مزید ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنا رکھا تھا۔ اور احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر مزید اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی کہ اگر تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی ہمیں واچ کر رہا ہو، ہمارے سر پہ سوار ہو، تو یقیناً ہمارے جو کام ہیں وہ سیدھے رہیں گے، ہم کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیں گے۔ مثال کے طور پہ جو ورکر حضرات ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارے سر پہ رہ کر کوئی کام کروا رہا ہے، تو یقیناً وہ بہت اچھا کام کریں گے۔ تو اسی طرح اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی گناہ کرے یا عبادت میں کوئی ڈنڈی مارے یا پھر حقوق العباد پامال کرے۔ تو ہر انسان اگر احسان کے لیول پہ زندگی گزارے گا تو یقیناً پھر وہ سیدھا سیدھا ہو کر چلے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم تو میرے وہ تھے کہ جن کو میں نے اپنا خلیل چن لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ خلیل اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کے جگری دوست جیسے کہا جاتا ہے، کہ جو دل کے بہت قریب ہو، جو خاص چنا ہوا ہو۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب اچھی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، مکمل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں انسان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام کا تمام اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور ہر چیز اللہ کی مکمل نگرانی میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ تو پھر انسان کس بات پہ فخر کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے، کس ڈٹائی سے گناہوں پہ اڑا رہتا ہے اور کس ڈٹائی سے اللہ کی نافرمانی پہ اڑا رہتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔